کا ہے، جو کچھ ہے ہمارے حکم کی اطاعت میں ہے۔ جب ہم نے کہا تھا کھانا نہیں، تو کھانا حرام تھا تمہارے ذمہ، 1 منٹ پہلے حرام تھا، اور جب ہم نے کہہ دیا کھاؤ تو اب تمہاری عبادت اس میں ہے کہ کھاؤ، اب تمہاری فضیلت اس میں ہے کہ کھاؤ۔ اب اگر کوئی کہہ جی میں تو اور تھوڑی دیر 1 گھنٹہ اور رکوں گا، 1 گھنٹہ اور، جب کھانے پینے سے رکنا ہی عبادت ہے تو 1 گھنٹہ اور صحیح، تو کہا کہ نہیں، اب اگر رکو گے تو ہمارے حکم کے خلاف ورزی ہوگی۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ تو کھانا ہی لازم ہے تمہارے ذمہ۔ یہ اطاعت کا سبق دیا جا رہا ہے کہ اب کھانا ہی لازم ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا اب تو بتا رہے ہیں منظور ہے کہ نہ بھوکا رہنے میں کچھ ہے نہ کھانے میں کچھ ہے، جو کچھ ہے ہمارے حکم میں ہے، ہمارا حکم آ جائے تو کھاؤ، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ، خوب کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں روزے کے بارے میں کہ بھائی روزے میں آدمی روزہ تو رکھتا ہی ہے، لیکن جب افطار کرے، کھانا وانا کھانے کا وقت آئے رات کو، تو اس میں بھی کم کھائے، کیونکہ بعض بزرگوں نے یہ کہا، بزرگوں نے بھی یہ کہا بھی ہے، بعض علماء نے بھی لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ارے بھائی اگر تم نے دن بھر تو کچھ کھایا پیا نہیں اور رات کو افطار سے لے کر سحری تک کا جو وقت تھا اس میں سب نوفا ٹوٹا برابر کر دیا، یعنی جو کچھ کمی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری رات کے اندر پوری کر لی تم نے، تو جو روزے کا جو مقصد تھا کہ تھوڑا سا نفس کے اندر کمزوری آئے، کچھ نفسانی خواہشات میں کچھ کمی آئے، کچھ تو وہ تو حاصل نہ ہوا۔ تو اس لیے صرف اتنی بات نہیں ہے کہ دن میں نہ کھائے، بلکہ رات کو بھی جب افطار کرنا جائز ہوتا ہے، کھانا جائز ہوتا ہے، اس میں بھی ذرا احتیاط سے کام لے، زیادہ نہ کھائے۔ حضرت امام غزالی رحمہ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے فرمایا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کا ذوق ہے، اور ذوق کے معاملے میں اگر اختلاف کر لیا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرا ذوق تو اس کے برخلاف ہے، میرا ذوق یہ ہے کہ بھائی جب کہا گیا تھا کہ نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ، جب کہہ دیا کھاؤ تو کھاؤ، خوب کھاؤ۔ اور یہ اطاعت کا مقتضا یہ ہے، بہت زیادہ کھانا، بے تحاشا کھانا تو عام حالات میں بھی اچھا نہیں ہے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کسی حالت میں بھی بے تحاشا کھانا تو کسی وقت بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن رمضان کی وجہ سے رات کے وقت میں کھانے پینے سے میں کمی کرنا کہ رمضان ہے لہذا کمی کر رہے ہیں، فرمایا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ یزاد فیہ رزق المومن، مومن کا رزق اس میں زیادہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اللہ میاں اضافہ تو کر رہے ہیں رمضان میں، کھائیں جا کے شوال میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہاں پر اضافہ فرمایا، یہاں پر دیا، تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی یہ ہے، اس نعمت کا حق بھی یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کر کے آدمی کھائے۔ ہاں بے تحاشا کھانا تو ہر حالت میں ناجائز، بری بات ہے ہر اعتبار سے، جسمانی روحانی ہر اعتبار سے۔ لیکن رمضان کی وجہ سے افطار کے بعد کھانے میں کمی کرنا کہ چونکہ رمضان ہے لہذا رات کو بھی کم کھاؤں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ارے جب وہ کہتے ہیں کہ کھاؤ
تو کھاؤ. چوں تما خواہد زمن سلطان دیں، خاک بر فرق قناعت بعد ازیں. جب وہ دین کا سلطان ہی یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا رغبت سے کھاؤ، چوں تما خواہد زمن سلطان دیں، خاک بر فرق قناعت بعد ازیں. اس کے بعد قناعت کا درس دینا، اس کے منہ پر سر پر خاک برسر قناعت بعد ازیں. تو اس لیے درس سارا دیا جا رہا ہے اطاعت کا. جس وقت جو کام کہا جا رہا ہے وہ انجام دو. جیسے تعجیل افطار افضل ہے، بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے افطار میں. اسی طرح سحری کی تاخیر افضل ہے، تاخیر السحور، آخر وقت میں سحری کھانا یہ افضل ہے. یعنی اگر آدمی رات کو 12-1 بجے کھا کے سو جائے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ آخر شب میں کھائے، سحری یعنی فجر ہونے سے تھوڑا پہلے کھائے، سحری کے وقت میں کھائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت ہم نے دے رکھا ہے تمہیں کھانے پینے کا. اگر تم پہلے سے کھا پی کر بیٹھ گئے، گویا تم نے اپنی طرف سے روزے کی مقدار میں اضافہ کر دیا. ہم نے تو کہا تھا فجر سے بند کرنا کھانا، تم نے 1 بجے سے بند کر دیا. تو یہ اطاعت کے خلاف ہوا. یہی سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کوئی بھی عبادت کا کام محض اپنی سمجھ سے طے نہیں کیا جاتا. اپنی سمجھ سے طے کر لیا جائے اسی کا نام بدعت ہے. بظاہر دیکھنے میں طاقت لگ رہی ہے، بظاہر عبادت کا کام لگ رہا ہے، بظاہر ثواب کا کام لگ رہا ہے، لیکن چونکہ اپنی سمجھ سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کیا، لہذا وہ بدعت ہو گیا. تو اس واسطے سبق دیا جا رہا ہے قدم قدم پر اطاعت کا. عادت ڈالو اطاعت کی. جب ہم کہیں، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے بھائی کیا فرق پڑ گیا، 1 منٹ پہلے کھایا تھا، آپ کہتے ہیں روزہ بھی ٹوٹ گیا، کفارہ بھی لازم. جو ناشناس ادا لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے مولویوں نے بہت سختی کر دی. 1 منٹ میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ 1 منٹ کے اندر اگر سارا دن تو بھوکا ہی رہا آدمی، صرف 1 منٹ پہلے روزہ توڑ دیا، اس کے اوپر آپ کہتے ہو کہ کفارہ بھی لازم، 60 دن کے روزے رکھے، یہ کرے وہ کرے. اللہ میاں کے ہاں اتنی سختی؟ اس طرح کی باتیں لوگ اعتراض کرتے ہیں. لیکن بات 1 منٹ اور 2 منٹ کی نہیں ہے، بات حکم کی ہے. حکم مانا کہ نہیں مانا، وہ 1 منٹ کے لیے خلاف ورزی کی ہو یا 1 گھنٹے کے لیے کی ہو، معصیت ہے، نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے خلاف کرنا وہ خلاف ہے. معاملہ 1 منٹ آدھے منٹ کا نہیں. اور ساری دنیا کے اندر کے قوانین میں جب کوئی حد مقرر کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس حد سے ذرا پہلے اگر کوئی اس کا حکم اور ہوتا ہے اور اس حد پر جانے کا حکم کوئی اور ہو جاتا ہے. 12 سال کی عمر کے بچے کا ٹکٹ پورا لگے گا مثلا، اب وہ 1 دن کم ہے یا 2 دن کم ہے تو آدھا، اور 2 دن کے بعد پورا. تو کوئی جب حد مقرر کی جاتی ہے، اصل بات ساری یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے حکم کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ نہیں تو کھاؤ نہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کھاؤ تو کھاؤ. یہی سارا دین کا جو مزاج ہے
وہ در حقیقت یہ ہے کہ سارے دین کا خلاصہ ہے اتباع، حکم کی اتباع، حکم کی پیروی، اپنی عقول چلانے کا موقع نہیں، بلکہ اس کے حکم کی اتباع ہی کا نام دین ہے۔ اپنی سمجھ سے کوئی چیز تم نے اضافہ کر لی تو کچھ بھی نہیں۔ اب حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشروع فرمایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور صوم وصال کی بھی کئی صورتیں ہوتی تھیں کہ بعض اوقات تو ایک دن روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا اور افطار کیا ہی نہیں اور ساری رات گزر گئی، پھر اگلا دن آ گیا، گویا دو دن کا روزہ۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ افطار کے وقت میں تھوڑا سا افطار کر لیا، پھر روزہ شروع ہو گیا۔ اور بعض صورتیں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ افطار کیا اور سحری تک روزہ چلا، مختلف صورتیں ہوتی تھیں، لیکن یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، آپ کے حضور تھے، آپ کو کے لیے مشروع کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ صوم وصال رکھیں، کئی دن کے روزے ملا کر رکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تو کسی صحابی نے بھی رکھنے شروع کر دی، تو حضور رکھ رہے ہیں، یقین فضیلت کی چیز ہوگی، لہذا انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، تم نہیں رکھو، تمہارے لیے نہیں ہے۔ یطعمونی ربی ویسقینی، میرا پروردگار مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے، تمہیں میری نقل کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں جو حکم ہے اس وقت افطار کر دیا کرو۔ تو منع فرما دیا۔ بعض صحابہ کرام اس کے باوجود یہ سمجھے کہ حضور نے ہماری شفقت کی وجہ سے منع کیا ہے کہ بھئی ان کو مشقت نہ ہو، اس لیے منع کیا ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ تو شفقت کی وجہ سے کہ بھئی ان کو زیادہ لمبا روزہ رکھنے میں تکلیف ہوگی، اس وجہ سے منع کیا ہے، تو اس لیے فرما دیا۔ اس لیے بعض صحابہ نے پھر بھی رکھنا شروع کر دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا صحابہ کرام کے لیے۔ حالانکہ بظاہر دیکھو نیت بھی درست، اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، وہی روزہ جو دن بھر میں رکھا تھا اس کو مزید آگے بڑھا دیا، وہی چیز جو عبادت تھی اس کو عبادت کے مقصود تھا، نیت بھی درست تھی، لیکن اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم کی خلاف ورزی۔ تو معلوم ہوا کہ دین میں اصل چیز اتباع ہے، کس وقت کیا مطالبہ ہے مجھ سے اور کس وقت مجھے کیا کرنا ہے، اس کا بارے میں کیا حکم ہے، یہ ہے اصل چیز۔ دل میں خود شوق آ گیا کسی بات کا کہ فلاں کام کروں، فلاں عبادت کروں، اگر وہ حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ تمہاری عبادت ایک دمڑی کی قیمت نہیں رکھتی۔ بظاہر دیکھنے میں عبادت لگ رہی ہے، حقیقت میں کچھ عبادت نہیں ہے، کیونکہ اتباع کے مطابق نہیں ہے، اطاعت کے تحت نہیں آ رہی۔ تو یہ سبق ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو دے رہے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ایک تو غفلت سے نکال کر یہ تذکیر کا ایک زمانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، دوسرا تقوی کی تربیت دی جا رہی ہے، اطاعت کی تربیت دی جا رہی ہے، اپنے آپ کو اطاعت کا خوگر بناؤ، فرما برداری کا خوگر بناؤ۔ جب یہ مقاصد ہیں تو بھائی اس رمضان کے مہینے میں کوشش کرے آدمی کہ عبادات کے اندر کا اضافہ ہو عام دنوں کے مقابلے میں۔ جتنے پہلے
نمازیں پڑھتے تھے اس میں زیادہ پڑھیں. عام دنوں میں تہجد کی اگر توفیق نہیں ہوتی ان دنوں میں کر لیں تمام. عام دنوں میں اگر اوابین مغرب کے بعد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان دنوں میں کر لیں. عام دنوں میں اگر اشراق چاش پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان دنوں میں پڑھ لیں. اور تو اپنے عبادات میں اضافہ کریں اور تلاوت قرآن میں اضافہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان کی بڑی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ قرآن نازل ہوا اس میں. تو قرآن کریم سے اس کو خاص مناسبت ہے. جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت عام دنوں کے مقابلے میں جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو وہ کرے. چلتے پھرتے ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ذکر اور دعاؤں کی کثرت. خاص طور سے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ زبان پر رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اور دعاؤں کی کثرت. فرما رہے ہیں کہ رات کے وقت میں ہمارا منادی آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. روز منادی پکار رہا ہوتا ہے. یہ کیوں پکارا جا رہا ہے؟ اس بات کے لیے پکارا جا رہا ہے میری طرف آ جاؤ، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگنے کی عادت ڈالو. یہ منادی اس لیے پکار رہا ہے کہ دعا مانگنے کی عادت پڑے تمہیں. رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، کچھ نہ کچھ تمہارا دل اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو. یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے. مانگتے رہو. جتنا مانگو گے اللہ جل جلالہ سے جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، علاقہ بڑھے گا. اور اس علاقے کے بڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. تعلق مع اللہ جڑ ہے، کنجی ہے ہر شر سے بچنے کی. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. تو خوب اللہ تعالیٰ سے کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی سے دعا مانگتے رہنے کی عادت ڈالو. اور یہ دعا بہت کیا کرو. اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دعائیں سکھائی ہیں عجیب. مولانا قبول تو روزانہ پڑھائی کریں، اس میں ساری دعائیں ہیں الحزب العظم میں اس میں، لیکن یہ ایک مختصر سی دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر، زبان تر رہے اس دعا سے. اے اللہ ایسی حفاظت فرمائیے جیسے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے. اس طرح بچا لیجئے مجھے، گناہوں سے بچا لیجئے، حادثات سے بچا لیجئے، سانحات سے بچا لیجئے. اس طرح بچا لیجئے جیسے بچے کو بچایا جاتا ہے. جیسے بچے کو ماں باپ اس کو مختلف حادثات سے بچاتے ہیں، اس طرح اے اللہ مجھے بچا لیجئے، گناہوں سے بچائیے، اپنی نافرمانیوں سے بچائیے، غفلتوں سے بچائیے، حادثات سانحات سے بچائیے. اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید. بس یہ پڑھتے، دعائیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے یہ مہینہ گزار دو. تو وعدہ بھی ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ. رمضان سلامتی سے گزر جائے تو سال انشاءاللہ سلامتی سے گزرے گا. یہ حدیث میں ایک طرح سے وعدہ فرمایا گیا ہے. تو بس اس کا کچھ نظم اوقات بنا کر صبح شام کا، صبح سے لے کے شام تک کے اوقات کا ایسا نظم اوقات کہ جس میں اپنے فرائض بھی انجام دے گے آدمی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات میں بھی اضافہ کر دے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کر دے، تلاوت میں اضافہ کر دے اپنے ذبح. تو انشاءاللہ
یہ رمضان مبارک ہی مبارک ہے، برکتوں ہی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جب رمضان رخصت ہوگا تو انشاءاللہ اتقائے رمضان میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کہ جن کی گردنیں رمضان کے مہینے میں جہنم کے عذاب سے آزاد کی جاتی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیئتک ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک ولک الحمد حمدا عند كل طرفة عین وتنفس كل نفس۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی مکمل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے غضب سے، اپنے قہر سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، اللہم انا نعوذ بک منک، اللہم انا نعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک، اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، حادثات سے، سانحات سے، معصیتوں سے، منکرات سے یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہم لک العتبى حتی ترضى، اللہم لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک، اللہم لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ یا اللہ ہمارے اوپر، عالم اسلام کے اوپر یا اللہ مختلف قسم کی اس وقت جو مصائب اور شدائد آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں ڈر ہے کہ یا اللہ یہ آپ کے عذاب کا حصہ نہ ہو۔ یا اللہ اپنے رحمت سے عذاب ہم سے ہٹا دیجئے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنا قہر ہم سے ہٹا دیجئے، اپنا غضب ہم سے ہٹا دیجئے۔ اللہ راضی ہو جائیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے کو راضی کرنے کے طریقے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ ہمارے شہر سے اور ہمارے ملک سے گرمی کی شدت دور فرما دیجئے۔ یا اللہ باران رحمت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ باران رحمت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ باران رحمت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن گناہوں کے پاداش میں اے اللہ ہم یہ سختیاں اٹھا رہے ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، اپنے رحمت سے معاف فرما دیجئے، اپنے رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ معاف فرما کر باران رحمت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق